جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے 16واں رکوع. جس کو سیٹنگ سکھائے تھے اس کی چھٹی ہو گئی. اب نئے کو سکھانا تھا عادت آنے کی. دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ العظیم. دیکھیے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو فتویٰ دیتا ہے، جواب دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ آیتیں بھی جواب دیتی ہیں جو کتاب یعنی قرآن میں تم پر تلاوت کی جاتی ہے.
فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، کہ جن کو تم وہ حق نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے فرض کیا گیا، وترغبون ان تنکحوہن، اور خواہش بھی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح بھی کر لو، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور اور بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی خیر کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کو اپنے شوہر کی طرف سے خطرہ ہو، اندیشہ ہو، نشوزاً، بے پرواہی کا، دوسرا ترجمہ ہے بد مزاجی کا، ہلکا ترجمہ اگر کریں تو زیادتی کا۔ کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو اس کے شوہر کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو، بد مزاجی کا اندیشہ ہو، او اعراضاً، یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، اب کوئی میلان نہیں رہتا، فلا جناح علیہما، تو اس جوڑے کے لیے، ان دونوں کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی ایک خاص شکل کی صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح بہترین چیز ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کے نفس اور دلوں میں تو حرص کو پیش کر دیا گیا ہے، حرص کو حاضر کر دیا گیا ہے انسان کے دل میں۔ شح کہتے ہیں حرص اور بخل دونوں جب جمع ہو جاتی ہیں، کنجوسی اور لالچ، جب دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو عربی میں شح کہتے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اچھا کام کرو، اچھا رویہ اختیار رکھو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کا خوب باریک بینی سے علم رکھتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل قائم کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس ہرگز کسی کی ایک کی طرف پورے مائل مت ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو اس حال میں چھوڑ دو جیسے کہ اس کو معلق کر دیا گیا، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی، اس کو کہتے ہیں معلق۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کر کے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ مضمون سے، ترجمے سے مضمون کا پتہ چل گیا ہوگا، بہت اہم معاشرتی زندگی کے کچھ اصول بتلائے جا رہے ہیں، اور یہ مضمون سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ شروع صورت کے اندر آیا تھا کہ یتیم بچوں کو ان کا حق دو، اور کوئی یتیم بچی اگر نکاح میں ہو تو اس کا نکاح کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ اس کا مال کسی اور کے حصے میں چلا جائے گا، لہذا اس کے نکاح سے روکے رہو، یہ جو بات آئی تھی ابتدائی صورت کے اندر، وہی مضمون دوسرے انداز میں یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس کا ایک واقعہ منقول ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں، بلکہ عرب میں، عورت کو چونکہ جائیداد میں حصے داری نہیں ملتی تھی، تو کچھ دنوں کے بعد جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو پھر قرآن نے حصے متعین کر دیے عورت کا، چاہے ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو کہ بہن ہو، قرآن نے آ کر کے حصے بتلا دیے۔ تو بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ کچھ وقت
وقت کے لیے حکم ہے، کچھ وقت کے بعد یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، پھر وہی پرانی حالت پر ہم لوگ آ جائیں گے۔ عام طور پر مردوں کو جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو بڑا زعم ہوتا ہے اس بات کا کہ باپ کی جائیداد میں پورا میرا حصہ ہے، بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کے پاس بھی پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ تم کو دینا تھا تمہاری شادی میں دے دیا گیا ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ علماء نے ایسے گھروں میں دعوتیں کھانے سے بھی منع کیا ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دیا ہو، اس لیے کہ ان کی آمدنی میں حلال چاہے جتنی ہو، حصہ نہ دینے کی بنا پر حرام شامل ہو گیا ہے۔ یہ بہت نازک مسئلہ حضرات، اس دور کے مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ حکم کچھ محدود وقت کے لیے ہے، لیکن یہ حکم ابھی منسوخ نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جو حکم آیا تھا خواتین کے بارے میں وہ باقی ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ سوال پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وحی کا زمانہ تھا، اور حضور کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی سوال آتا آقا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے انتظار فرمایا کرتے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ، نیا حکم اس بارے میں نازل ہوگا تو وہ بتلا دیں گے، اور اگر نازل نہیں ہوا ہے تو پرانا حکم بتلا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ وحی کا نزول چونکہ چل رہا تھا، اس وجہ سے کبھی کبھی جواب ایک مہینے کے بعد آیا کرتا تھا، اور یہ اللہ کے رسول ہی کا ظرف تھا اور آپ ہی کی ہمت تھی کہ سوال کا جواب دینے کے لیے 1 مہینہ آپ انتظار کرتے، لوگوں کے طعنے برداشت کرتے۔ اکثر و بیشتر جو سوالات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے، جن کی تعداد مفسرین نے 9 بتلائی ہے، اس امت نے اپنے نبی سے جو سوالات کیے ہیں وہ صرف 9 ہیں جن کو قرآن میں ذکر کیا گیا، ورنہ پچھلی امتوں نے جو سوالات کیے وہ تو ہم جانتے ہیں ان کے سوالات کا کیا حال تھا۔ ایک گائے کے ذبح کا حکم آیا تو ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کرنے کے بجائے اس کی تفصیلات معلوم کر کے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی۔ اگر کسی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے 3 سوال کر کے 3 اور کنڈیشنیں بڑھا دی اس میں۔ تو یہ ان قوموں کا حال تھا، اور ہمارے قوم کے اندر بھی، یعنی مسلمانوں میں بھی اکثر سوالات یہود مدینہ کی طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجتے تھے سوالات کہ ذرا یہ معلوم کر کے آئیے، ذرا یہ معلوم کر کے آئیے، پوچھیے تو حضور سے کیا جواب آتا ہے۔ امتحان کے لیے سوال ہوتا تھا، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ جو سوال ہو رہا ہے یہ امتحان کے لیے ہو رہا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں جو سوال ہوا تھا کہ غار والوں کا کیا واقعہ ہے، اللہ کے رسول نے اس یقین کے ساتھ کہ میرے پاس جبرائیل کل آئیں گے تو بتلا دوں گا، آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب کل لے لینا، لیکن حضرت جبرائیل نہیں آئے، 1 مہینے تک وحی نہیں آئی۔ تو لوگ طعنہ دینے لگے کہ لوگ اپنی مرضی سے کتاب لکھ کر آپ دے رہے ہو، جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو بہانے بناتے ہو۔ اور 1 مہینے بعد حضرت جبرائیل آئے تو کیا آیت لائے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز آپ کسی کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کروں گا یا کل بتلاؤں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں یوں کہیے کہ انشاء اللہ کل بتلاؤں گا۔ تو اس میں 2 سبق تھے۔ ایک سبق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں سناتے بلکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس آنے کے لیے کبھی 1 مہینے کا بھی انتظار کرنا پڑتا، اپنی طرف سے ہوتا تو کچھ بھی جواب دے دیتے، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا اس لیے انتظار ہوا۔ یہ سوال جو ہوا اللہ کے رسول اس کے جواب میں خاموش رہے، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتا ہے، اس سے متعلقہ موضوعات کو بھی اپنے گفتگو کا حصہ بنا کر چلتا ہے، تاکہ دوبارہ اس کے لیے اپنے نبی کو کوئی اور سوال نہ کیا جائے۔
اور لوگوں کو اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے۔ تو اس میں 2-3 مسائل اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب اس میں کون سی عورتیں مراد ہیں؟ وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں رہتی تھیں، یتیم تھیں، مجاہدین کے بچے تھے، میدان جہاد میں شہید ہونے والوں کی جو اولاد تھی وہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں آتی تھی، یا حاکم وقت یعنی اللہ کے رسول خود کسی کو کسی کی سرپرستی میں دے دیتے تھے۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ حضرت جابر کی ایک چچازاد بہن تھی، اور وہ چچازاد بہن حضرت جابر کی سرپرستی میں تھی۔ حضرت جابر ان سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بہن ہے میری سرپرستی میں، حالانکہ شریعت میں چچازاد بہن سے نکاح ممکن ہے، جائز ہے۔ تو اس وقت بھی قرآن کریم نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ان کا نکاح کہیں کر سکتے ہو۔ اب بعض لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یتیم ہے، اس کا مال میرے قبضے میں ہے، اگر میں اس کا کہیں نکاح کر دوں تو اس کا مال اس کے شوہر کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تو اس خوف اور اندیشے سے بھی بعض لوگوں نے نکاح نہیں کیے تھے، اور خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو دونوں باتیں بچی کے لیے نقصان دہ تھی، نہ اس کا نکاح ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی سنورتی ہے، نہ وہ اپنے ہی گھر کے اندر آرام سے رہ پاتی ہے۔ شادی کا وقت ہونے کے بعد نکاح کرنا ضرورت ہے انسان کی۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْ، تمہیں اس سلسلے میں وہی فتویٰ دیا جاتا ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے۔ اور اتنا نہیں کہ اللہ بتلا رہے ہیں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، قرآن کے اندر جو آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں اس میں بھی جواب موجود ہے۔ اب یہ جواب کیا ہے؟ فی یتامی النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جو کسی کی کفالت اور سرپرستی میں ہوتی ہیں، اور تم ان کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو۔ ان کا حق نہیں دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سرپرست کسی یتیم بچی سے نکاح کر بھی لیتا تو اس کی مرضی کا مہر متعین نہیں کرتا تھا، اپنی مرضی سے کچھ بھی مہر متعین کر دیا کرتا تھا، جو کہ اس کا حق تھا، اس حق میں کوتاہی ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو وہ حق نہیں دیتے تھے جو قرآن میں ان کے لیے فرض کیا گیا۔ پہلی بات، وترغبون ان تنکحوہن، ایک تو مہر کم دینے کی نیت، اور دوسرے ان سے نکاح کرنے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی فتویٰ اور فیصلہ آ گیا۔ تیسری بات، والمستضعفین من الولدان، اور وہ جو کمزور یتیم بچے تمہاری تربیت میں ہیں، جن کا کھانا تم کھاتے ہو اور اپنے کھانے میں سے ان کو کھلاتے ہو، تو ان کو درمیان بھی حد فاصل قائم کرو۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیتیں تھیں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یہ دوسری آیت ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال سے نہ ملا لو، یہ بہت بڑے عذاب کا سبب ہے، بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہی مسئلہ اور فتویٰ یاد دلایا جا رہا ہے، والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط۔ میں نے اس مسئلے پر بہت تفصیلی گفتگو کی، وہ درس بھی یوٹیوب پر آڈیو اس کا موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور 3 دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور تم لوگ یتیموں کے بارے میں انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی اپنے اندر کے انسان کو اور اپنے اندر کے نفس کو بھی یہ سمجھا دینا کہ میں یتیم کے انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اچھائیاں کرتے ہو، یتیم کے ساتھ انصاف، بیواؤں کی مدد، یہ جو کچھ بھی اوپر کی چیزیں آئی ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کرو گے اجر ملے گا، لوگوں کے ڈر سے کرو گے تو پھر سزا ملے گی۔ صاف اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ دوسرا مسئلہ، نکاح کے بعد ہر جوڑے میں کبھی نہ کبھی نا اتفاقی پیش آتی ہے، کسی بھی مسئلے میں۔ بعض مرتبہ وہ چھوٹے سے حل ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ بہت دور تک چلی جاتی ہے، جن میں تدین، خوف خدا، آخرت کا کہ جواب دہی کا احساس، اور انسانی حقوق کا درد ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جواب دینا اور مجھے کھڑے ہونا ہے، یہ خوف ہوتا ہے، تو وہ انصاف کے ساتھ ان معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو مرد سمجھ کر نامردوں والی حرکتیں کرتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر ان کا تو انجام ہی بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے
کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ دنیا میں موت سے پہلے ہی ذلیل کر دیتا ہے اور ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ بیوی جو زندگی بھر اس کے لیے آنکھ کا کاٹا تھی، وہی پھر آخری اس کا سہارا بنتی ہے۔ بہت سارے علماء نے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے اور بھی بہت سے ہمارے اکابر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس لیے جہاں معاملہ آسانی سے حل ہو جائے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن نے بتلایا ہے۔ اگر دونوں آپس میں حل نہیں کر سکتے تو یہاں سے ایک سمجھدار آدمی اور یہاں سے ایک سمجھدار آدمی، دونوں کو بٹھایا جائے، جو ان کی طرف سے بھی گفتگو کرے، ان کی طرف سے بھی گفتگو کرے اور معاملے کو حل کر دے۔ اور اگر یہ دونوں بیٹھنے والے اخلاص کے ساتھ معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا اعلان یہ ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں موافقت کر دے گا۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو جانے والوں کی نا اتفاقی اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے، اخلاص ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میاں بیوی کے معاملات میں ہر کس و ناقص کو جا کر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس میں تقویٰ، اللہ کا ڈر اور قرآن و سنت کی معلومات ہوں گی، اور وہی اس معاملے میں گفتگو کر سکتا ہے، ورنہ حقوق کو دبا دے گا، حقوق کو ختم کر دے گا، اور جو فیصلہ خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہوتا ہے اس فیصلے میں کبھی خیر نہیں آ سکتا۔ ایک شکل یہ تھی کہ بعض مرتبہ عورت عمر کے اعتبار سے بوڑھی ہو جائے یا بڑی ہو جائے، مرد کے کام نہ آ سکے۔ اب ایسی عورتوں کے بارے میں کیا کہیں؟ ظاہر ہے کہ مرد آدمی کو بڑھاپا دیر سے آتا ہے، عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بچے کے حمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے جسم کی جو ساخت کو بنایا ہے وہ کمزور جلدی پڑ جاتی ہے، بیمار جلدی پڑ جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض مردوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اب یہ میری کسی کام کی نہیں رہی، لہذا اس کو نکاح سے نکال دیا جائے اور ختم کر دیا جائے معاملہ۔ مدینے میں ایک صاحب تھے جن کی ایک ہی بیوی تھی۔ عربوں میں یہ چیز عیب مانی جاتی ہے آج بھی، ایک بیوی والا ہو تو بیوی اپنے لیے شرم محسوس کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے ہماری گھر والیوں کو کہ ارے ایک بیوی والے شوہر ہیں، ایسا کیسا۔ تو وہاں خواتین خود ہی اپنی سوکنوں کو تلاش کرتی ہیں اور شوہروں کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ ان سے نکاح کر لیجئے تاکہ میں سماج میں معزز کہلاؤں۔ ایک بیوی والا مرد وہاں بہت یوں سمجھیے کہ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مدینے میں تھے، نان نفقے کا مسئلہ تھا، ایک ہی بیوی تھی، بچے زیادہ ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ بچوں کی کثرت کی بنا پر اب وہ بیوی میں کمزوری آ گئی۔ اب یہ صاحب کے دل میں بات آئی کہ چلو ان کو چھٹی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے درمیانی راہ نکالی، اور کیا بہترین راہ نکلی ہے۔ دیکھیے کہ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو شوہر کی طرف سے زیادتی کا، پہلی شکل تو یہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی زیادتی کر جاتے ہیں، دوسری شکل یہ ہے کہ اعراض کا، اعراض کہتے ہیں بے رغبتی، اب بیوی کی طرف کوئی زیادہ دل مائل نہیں ہو رہا، طبیعت نہیں مائل ہو رہی۔ دونوں شکلوں میں عورت کو قرآن کا مشورہ یہ ہے، ان دونوں نے مل کر اگر آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم ایک ڈیل پر آ جاتے ہیں، ایک صلح پر آ جاتے ہیں۔ صلح یہ ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لو، میں اپنے حصے کی راتیں، چونکہ شریعت کا حکم کیا ہے، اگر دو بیویاں ہوں دونوں میں توازن ہونا چاہیے، دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ اگر 3 راتیں یہاں آرام کرتے ہو تو 3 راتیں ان کو بھی دینا پڑے گا، ناانصافی نہیں کر سکتے، گناہ ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ تو اگر یہ بیوی کہے کہ میں اپنے حصے کی راتیں بھی دوسری بیوی کو دے دیتی ہوں، اور مجھے جو آپ خرچ دیتے ہو میں اس کو یا تو معاف کر دیتی ہوں یا آدھا کر دیتی ہوں، ایسا نہیں کہ آپ میرا پورا خرچ دو، مجھے آدھا خرچ دے دو، یا یہ کہ مجھے معاف کر دو، اللہ نے مجھے ذریعہ دیا۔ 3 باتیں ہوگی، یا تو اپنی باری کو معاف کر دے، یا اپنے نفقے کو ختم کر دے، یا نفقے کو کم کر دے۔ 3 باتوں پر صلح اگر کوئی عورت کرنا چاہے تو مرد اس کو راضی کر لے، قبول کر لے، اور یہ شرط لگا دے عورت کہ میں تمہاری بیوی بن کر رہوں گی لیکن میں حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی، بس اپنے نکاح سے مجھے نہ نکالیں، میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں۔ مرد اس کو قبول کر لے اور اس صلح پر دونوں راضی ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی صلح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اس سے ہٹ کے ناجائز شرائط پر صلح نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اگر کوئی مرد یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو
میرے سے کام نہیں ہو تو میں تمہاری بہن کے ساتھ رہ جاتا ہوں یا تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ ایسے ناجائز صلح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز امور پر اگر کوئی صلح کر لے تو اس کی بالکل گنجائش ہے۔ اور امہات المؤمنین میں جو عمر میں سب سے زیادہ بڑی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ہماری ماں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین تھیں، بڑی عمر کی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ جب وہ بوڑھی ہوئیں تو انہوں نے حضور کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے نکاح میں رہوں، لیکن اپنے حصے کی باری میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، میری حصے کی جو راتیں ہیں وہ آپ عائشہ کے مکان پر گزار لیں۔ اللہ کے رسول کا قلبی میلان جو تھا وہ امی عائشہ کی طرف زیادہ تھا، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت اور امت کو آپ سے جو فوائد جانے والے تھے، ورنہ دوسری امہات المؤمنین میں عمر بھی زیادہ تھی، طلاق شدہ تھیں، بیوہ تھیں، اور حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ پڑھی لکھی تھیں اور بہت زیادہ ذہانت تھی، ہزاروں عربی کے اشعار زبان پر رہتے تھے۔ تو حضور کو بھی اندازہ تھا کہ جتنا زیادہ وقت عائشہ کے ساتھ گزارا جائے وہ مجھ سے استفادہ کریں گی، امت کو پھر میری خانگی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی عائشہ کے ذریعے پہنچے گی۔ اور ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عائشہ کا حلقہ لگتا تھا، بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عائشہ کے پاس مسائل لے کر آتے، فتویٰ پوچھنے آتے اور امی عائشہ جواب دیتی، صحابہ اعتراف کرتے تھے حضرت عائشہ کے علم کا۔ تو حضور کا قلبی میلان تھا حضرت عائشہ کی طرف، حضرت حفصہ کی طرف، یہ چونکہ ان سے امت کو بہت زیادہ فائدے کی امید اور یقین تھا۔ اس بنیاد پر حضرت سودا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے حصے کی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رہیں، آخری دم تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہی۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، مردوں کو کہا جا، دیکھو خلا اور طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو، اپنے حقوق معاف کر دو۔ عورت کو کہا جا رہا ہے اپنے حق معاف کر دو، نکاح میں رہو، اولاد کا نقصان ہوگا، تمہارا اپنا مسئلہ ہوگا، اب تو تم بوڑھی ہو گئی ہو، نکاح میں رہو گی، اس کے مرنے کے بعد تو اس کی وراثت کا کچھ حصہ ملے گا، زندگی گزار لو گی اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکو گی۔ اور اگر تم نکاح سے نکل جاؤ گی تو کیا ہوگا، عدت کے لیے نفقہ ملے گا، اس کے بعد پھر پریشانی، اور اس عمر میں کوئی اور آدمی تم سے نکاح بھی نہیں کر پائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح اچھی چیز ہے ان چیزوں پر۔ اور آگے قرآن نے ایک نفسیاتی جملہ کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہا ہے کہ دیکھو انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو دل ہے، اس میں کنجوسی اور بخل ان دونوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم شوہر سے اس طرح کی بات کرو گی تو شوہر یہ سوچے گا کہ خرچہ بچے گا، خرچ کم ہو گیا میرا، یہ اس کا بخل ہے جو اس کے اندر ہے موجود، اور دوسرے اسی خرچے میں مجھے دوسری عورت ملے گی، یہ اس کا حرص ہے اور اس کی لالچ ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو آدمی جب دیکھے گا تو تمہاری صلح پر راضی ہو جائے گا۔ بیوی نے جو دو آفر رکھے تھے، ایک آفر تو یہ تھا کہ اپنا حق معاف ہے، خرچہ کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ میرے حصے کی راتیں آپ اس کے ساتھ گزار لیجئے۔ تو یہاں بخل بھی ہے کہ خرچہ بچ گیا، اور لالچ بھی ہے کہ عورت مل گئی اور راتیں زیادہ گزارنے کا موقع ملا۔ تو یہ نفسیاتی ایسا یعنی کہ پہلو ہے کہ اس سے کوئی مرد انکار نہیں کر سکتا، اسی کا اس میں فائدہ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم جب پڑھتے تھے چھوٹے سے مدرسے میں تھے تو ہمارے اساتذہ کبھی کبھی کوئی ظریفانہ جملہ کہہ دیتے تھے، اگرچہ کہ قرآن کے الفاظ ہی بڑے معتبر ہوتے ہیں اور کوئی اس میں ہنسی مذاق کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، بھائی ایک آؤٹ آف ریکارڈ ہے یہ بات، امام صاحب تراویح پڑھا رہے، 5واں پارہ یہ پارہ چل رہا تھا۔ تراویح میں عام طور پر چونکہ لائٹیں بند کر کے پڑھنے کا ایک مزاج بن گیا، جبکہ اندھیرے میں نہیں پڑھنے چاہیے، روشنی کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ تو امام کے لیے دودھ رکھا گیا تھا، تو پتہ نہیں کہیں سے بلی آ گئی، اور وہ جب بلی آنے لگی قریب تو امام کی نظر پڑ گئی۔ امام نے سوچا کہ اگر بلی نے دودھ گرایا تو مسجد کمیٹی ہو یا مصلی ہو، ایک گلاس دیتے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے، ایسا تو نہیں کہ گر گیا چلو دوسرا لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا دیا کہ وہ یہی آیت، یہی صورتیں پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہ یہاں پہنچے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو
تو جیسے ہی انہوں نے شہ کہا تو وہ بلی جو ہے وہاں سے فرار ہو گئی۔ تو یہ ہمارے استاذ نے سنایا تھا، فرضی بات ہوگی، ہو سکتا ہے حقیقت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے صرف ایک چیز بتلائی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اچھا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا کہ دیکھو صلح کے بعد اپنی بات پر قائم رہنا، اگر نیکی کرو گے اور تقوی کی زندگی گزارو گے، مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرو گے، بیوی بوڑھی ہو گئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم زنا نہیں کرو گے، بد نگاہی نہیں کرو گے، تقوی والی زندگی گزارو گے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بما تعملون خبیرہ، خبیر کہتے ہیں باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کو جاننا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، دیکھو ایک ہے بیوی کے ساتھ انصاف کرنا ظاہری معاملات میں، خرچ دینے میں، راتیں گزارنے میں، کھانا دینے میں، کپڑا دینے میں، مکان دینے میں، یہ ظاہری چیزیں ہیں، اس میں آدمی کا اختیار ہے، اس میں آدمی کا اختیار ہے۔ اور دوسرا ایک معاملہ ہے جو باطنی معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، وہاں آدمی کا اختیار نہیں ہے، وہاں آدمی مجبور ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اختیاری چیزیں ہیں ان میں تو تم عدل کرو، برابری کرو، اور جو غیر اختیاری چیزیں ہیں وہاں تم کتنی ہی کوشش کر لو عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل قائم کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے جتنی ہی تم کوشش کرو۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں میری دونوں بیویوں سے برابر محبت کرتا ہوں تو قرآن کے حساب سے وہ آدمی غلط کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں میری دونوں بیویوں کا ظاہراً برابر حساب رکھتا ہوں اور دونوں کو برابر دیکھتا ہوں، یہ بات تو بالکل صحیح ہو سکتی ہے۔ میں نے سنایا تھا حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ کوئی بھی چیز منگواتے تو 2 برابر منگاتے۔ اب ایک مرتبہ 2 تربوز حضرت نے منگوائے، اب ظاہر ہے کہ 2 تربوز میں اور آپ ہوتا ہے تو ایک تربوز یہاں بھیج دیتے، ایک وہاں بھیج دیتے، لیکن وہ حضرت تھانوی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو درمیان سے آدھا آدھا کیا جائے، درمیان سے آدھا کر کے 4 حصے بنا دیے، ایک حصہ اس تربوز کا اور ایک حصہ اس تربوز کا لے کر ایک بنایا اور کہا کہ یہ لے جا کر پہنچا دو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا قصہ؟ کہنے لگے کہ کیا معلوم کہ اندر ایک میں مٹھاس ہو اور ایک میں پھیکا بن، اور قیامت کے دن انصاف نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ بنگال کے ایک شخص نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت تھانوی کا مزاج تھا کہ وہ ہدیہ نہیں لیتے تھے، ہاں ان لوگوں سے ضرور ہدیہ لیا جاتا تھا جن کی نیت پر اور جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ مجھ سے ریٹرن میں کوئی چیز نہیں چاہ رہا، تو ایسوں کا ہدیہ تو حضرت قبول کرتے، لیکن عام طور پر ہدیہ لینے کا مزاج نہیں تھا۔ تو بنگال سے ایک شخص نے، بہت حضرت کا مرید تھا، حضرت میں آپ کی خدمت میں رسگلہ یہاں سے لانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ بنگال کے رسگلے کافی مہنگ یعنی کہ مشہور ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ ٹھیک ہے، صرف 2 رسگلوں کی اجازت ہے۔ اب وہ صاحب جب پہنچے تو 2 بڑی بڑی دیگیں لے کر کے پہنچ گئے۔ حضرت تھانوی نے پوچھا کہ بھائی میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تھا صرف 2 رسگلے لانا، تم اتنی بڑی بڑی دیگ بھر کر کے لائے۔ حضرت نے کہا حضرت رک جائیے، یہ 2 ہی رسگلے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کا تھوڑا سائز بڑا ہو گیا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے اس کے بعد کہا کہ اب کسی کو ہدیہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عدل کو عملی طور پر بھی لوگوں نے بتلایا۔ آج بھی عربوں میں یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ ان کے اندر عدل نمونے کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں ایک بیوی ہو، دوسری بیوی سے نکاح ہو تو پتہ نہیں اس کو کہاں پاتال میں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ پہلی بیوی کو خبر نہ ہو۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیوی کا تو لوگوں کو علم تھا، دوسری بیوی کا علم نہیں تھا، اس کو جو وراثت کا حصہ جانا تھا وہ انہی لوگوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، مرنے والا اس کا مجرم کہلایا۔ اس لیے نکاح ثانی اسلام میں عیب نہیں ہے۔ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے علاقے میں نکاح ثانی کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور الفاظ بھی ایسے غلط استعمال ہوتے ہیں کہ ان کا سیکنڈ سیٹ اپ لگا ہوا ہے۔ یعنی قرآن جس چیز کو نگاہوں کے تحفظ اور پاکیزگی کا ذریعہ بتاتا ہے، ہم اس چیز کو گالی کا سبب، گالی اور غلط نام دے رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا کون ہوگا؟
اس لیے جو لوگ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اگر وہ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ ہرگز نہ کریں۔ زیادہ بیویوں والوں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، تم میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ جی اب بجائیں بغلیں، اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں قیامت سے پہلے ایک ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں آتی۔ مجاہدین شہید ہو جاتے تھے، ان کی ازواج، ان کی گھر والیوں کو مسلمان اپنے نکاح میں لے لیتے تھے تاکہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے، دل بھی بندھا رہے، اور امت کے اندر مجاہدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ حالات کے حساب سے جن کو استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ ضرور نکاح ثانی کی فکر کر سکتے ہیں، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء، قرآن کہتا ہے کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو، انصاف نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنی ہی کوشش کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ہاں کیا کرنا ہے، ایک بیوی کی طرف پورے کے پورے مائل مت ہو جاؤ تاکہ تم دوسری بیوی کو ادھورا چھوڑ دو۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے، جتنا وقت ان کو دیتے ہو اتنا وقت ان کو دو، یہ تو اختیار میں ہے نا۔ باقی جو اختیار میں نہیں ہے ان کے بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، اختیاری چیزوں پر ہی آخرت میں سوال ہوتا ہے۔ اسی لیے گناہ کا خیال اگر آدمی کے دل میں آئے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، گناہ ظاہر ہو جائے اس پر آدمی کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو قلب کی اور دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم دوسری بیوی کو معلق مت چھوڑ دینا۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، نہ اس کو شوہر والا ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ بغیر شوہر کا ہونے کا، نہ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، نہ اس کو نکاح سے نکالا جاتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے معاملے کو اسلام ہرگز سپورٹ نہیں کرتا، انٹرٹین نہیں کرتا، بلکہ اس کی تنبیہ کرتا ہے نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں، رکھنا ہو تو پھر وعاشروہن بالمعروف، اچھے اور احسن طریقے سے رکھو۔ اور وہ احسن طریقے سے رکھنے میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ صلح کے ساتھ زندگی گزار لو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم آپس میں صلح کر کے زندگی گزارو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، ظاہر ہے کہ جو ناانصافیاں ہوئی تھیں وہ ناانصافیاں تم نے صلح کر کے معاف کروا دی۔ بیوی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ زیادتی صلح کے ذریعے معاف ہو گئی۔ جب زیادتی معاف ہو گئی جو کہ بندوں کا حق تھا تو اب اللہ بھی معاف کر دے گا جو کہ اس کا حق ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ لیکن اس سے پہلے شرط کیا ہے؟ تُصْلِحُ، اگر کوئی شوہر بیوی کو ستائے، مسجد میں آ کر معافی مانگے، اللہ کہتا ہے کہ ستایا جس کو ہے معافی اس سے مانگ لے، ظلم جس کے ساتھ کیا ہے معافی اس سے مانگ۔ میرے دربار میں آنسو بہانے سے ہم میرے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں تو میں معاف کروں، لیکن بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے شرط بتلائی، وَإِن تُصْلِحُوا، پہلے آپس میں صلح کر لو، اور اس کے بعد اس صلح پر برقرار رہو، وَتَتَّقُوا، تقوی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، میری بندی کو تو نے ستایا تھا، میری بندی سے تو نے معافی مانگ لی، چل میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے۔ یہ 3 آیتیں ہی معاشرتی زندگی کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتلاتی ہیں، اور سورہ نساء کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں معاشرتی احکام کو اللہ پاک نے بہت وضاحت سے، اور ایسے ایسے نکتے اس میں اللہ نے ذکر کی، ہم شروع سے سنتے آ رہے، پڑھتے آ رہے، اگر ان کو زندگیوں میں لایا جائے تو زندگیاں حقیقی معنی میں پر نور ہو جاتی ہیں، مبارک ہو جاتی ہیں، اور گھر